بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پٹھان ہیں اور اپنے الگ سے ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ اسموکی قسم کے، کچھ غیر واضح قسم کے فیصلے دیے ہیں ایز جسٹس، اور اس وجہ سے مختلف طرح کے اندازے لگائے جا رہے تھے ان کے بارے میں۔ لیکن جب وہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے بڑے کچھ پازیٹیو گیسچر دکھائے، اور انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ انہوں نے فل کورٹ کا اجلاس بلایا۔ پھر انہوں نے امین الدین کو، جن کو منیب اختر کی جگہ ڈالا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، حالانکہ سینئر ترین جو جج تھے وہ تھے منیب اختر اور منصور علی شاہ، تو جو یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت جو کمیٹی بنی تھی بینچ بنانے کے لیے، اس میں امین الدین کو نکال کے منیب اختر کو ڈالا، اور ساتھ ہی سینئر موسٹ جو جج تھے منصور علی شاہ، ان کو اس میں شامل کیا۔ تو اس طرح سے ان تینوں کی یہ ایک بڑی اچھی کمیٹی بن گئی جس کو بڑا سراہا گیا۔ پھر انہوں نے یہ جو 6 خط لکھے تھے ہائی کورٹ کے ججوں نے، 6 ججوں نے جو خط لکھا تھا ہائی کورٹ کے ججوں نے، ان کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ نے کسی طرح کی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، اس کو اگنور کر دیا تھا، لیکن یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جی میں اس کے بارے میں چپ نہیں بیٹھوں گا اور میں کچھ کروں گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور اس کے بارے میں منیب اختر اور جو منصور علی شاہ تھے، جسٹس منصور علی شاہ، وہ جب عمرے سے لوٹے تو ان دونوں نے مل کے اپنی ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں انہوں نے یحییٰ آفریدی کو بلایا، لیکن یحییٰ آفریدی اس میں شریک نہیں ہو سکے، اور انہوں نے اس بات پہ کوئی کا اعادہ کیا اور اس کا جائزہ لیا کہ یہ جو ہے 6 خطوں والا معاملہ، اس کو ضرور ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں جائزہ لینا چاہیے کہ یہ کیوں یعنی ججوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ان کی آزادی اور خود مختاری کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کر کے تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہا کہ اس کے بارے میں فل کورٹ اجلاس بلائیں، تو لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور انہوں نے پھر منیب اختر اور منصور علی شاہ جو تھے، ان دونوں نے یہ مطلب اندیا دیا کہ ہم دونوں بھی اجلاس بلا سکتے ہیں، اور ہمیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ایک پروسیس ہوتا ہے، کارروائی ہوتی ہے، اس کا آغاز نہیں کیا گیا، اور یحییٰ آفریدی کی طرف سے یہ کوئی انیشیٹو اس بارے میں نہیں لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک جو واقعہ جوڈیشل کمیشن جو بنا آئینی بینچ بنانے کے لیے، تو وہ جوڈیشل اس میں چاروں صوبوں سے جج شامل کیے گئے، اور اپوزیشن اور حکومت کے نمائندے بھی شامل کیے گئے۔ تو ان میں کہتے ہیں 7 اور 8 کے جو فرق سے ایک بل کہیے یا اسے انہوں نے ان کو چن لیا، امین الدین کو آئینی بینچ کے لیے سربراہ چن لیا، اور اس کو کچھ پی ٹی آئی کے حلقے غیر آئینی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک کچھ جو کر سکتے تھے یحییٰ آفریدی، انہوں نے گویا نہیں کیا۔ اگر وہ تھوڑا انیشیٹو لے لیتے تو شاید ہم کچھ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کی طرف بڑھ سکے، جو اس وقت شدید ترین ضرورت ہے ملک کے حالات کو سلجھانے کے لیے، لیکن ایسا یحییٰ آفریدی کچھ کن وجوہات کی وجہ سے کرنے سے قاصر رہے، لیکن اس بات پہ محب الوطن جو حلقے ہیں وہ بڑے تشویش میں مبتلا ہیں، اور یحییٰ آفریدی کی بھی جو ایک غیر جانبداری اور عدلیہ کے تحفظ کی جو ایک ذمہ داری تھی، اس کے حوالے سے کچھ ریزرویشن کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
تو ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ کوئی ملکی سالمیت کے لیے کچھ اپنا کردار ادا کر جائیں. یعنی جیسے کہ منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ تاریخ ہمیں دیکھ رہی ہے، تو تاریخ یقیناً جو بھی جتنی بھی ذمہ داری جس پہ عائد ہوتی ہے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کے جو اعمال ہوتے ہیں اور اس کے جو آزادانہ فیصلے ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے اس کو زندگی ملتی ہے، اس شخص کو اور اس کے کارناموں کو. تو یحییٰ آفریدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت ملک کے جن بحرانوں سے گزر ہے ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے کچھ دلیرانہ اور یوں کہنا چاہیے جارحانہ قسم کے وہ فیصلے کریں گے تو شاید ملک کی عدلیہ کا بھی وقار بلند ہوگا اور ملک کا بھی بھلا ہوگا اس میں. تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ دے اور ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا کی توفیق بھی دے.